متعدد آیتیں اور صورتیں اور ان کے ذیل میں روایتیں شیعہ سنی تفاسیر سے حدیثوں سے ہمارے لیے نہ ختم ہونے والے ایک معنوی سلسلہ ہم دیکھ سکیں گے۔ پروردگار عالم نے اس بی بی کے 3 دن کی روٹیوں کے بدلے میں مکمل سورہ نازل کیا، اور اس سورے سے بعض آیتوں کو تبرکاً عرض کروں گا کہ ارشاد پروردگار ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہے، یہ بہشت کا تذکرہ ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت میں، لیکن اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں کچھ کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ بہت سارے شیعہ سنی مفسرین نے اس آیت کو اور بعد والی آیتوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر گرامی اور ان کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے بارے میں نقل کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم 2 گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور ہمارے مفسرین ایک ہی گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جو 2 گروہ ہے، پہلا گروہ ابرار کا ہے اور دوسرا گروہ عباد اللہ کا ہے۔ دونوں گروہوں کو ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے علماء ایک ہی جانتے ہیں، لیکن آج میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 2 مختلف گروہ ہے، ایک نہیں ہے۔ البتہ بعض روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھو روایتیں مصداق کو بیان کرے، اس کے بعد روایتیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد والی آیتوں یا پہلی والی آیتوں سے روایت مربوط ہے، ممکن ہے نقل کرتے وقت کہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ تو پہلے گروہ کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے ان الابرار، کہ ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ ابرار یہ اہل بیت ہے۔ یقیناً اہل بیت کے ابرار ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن اس آیت میں جن ابرار کا تذکرہ ہے ان میں اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ ہماری دلیل قرآن، ارشاد پروردگار ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ یقیناً نیک لوگ ابرار پئیں گے من
اور وہ پئیں گے کاسے سے محدود ہے، یعنی جب آپ کاسے سے پئیں گے، پیالے سے پئیں گے، گلاس سے پئیں گے، تو گلاس سے پینے والا اور چشمے سے پینے والے، نہر سے پینے والوں کے درمیان میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ پئیں گے دونوں، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں؟ تو یہاں پر آیت کہہ رہی ہے کہ عینن یشرب بہا عباد اللہ، ابرار پیالے سے پیے جس میں کافور کا مزاج ہے، اور عباد اللہ پیالے سے نہ پیے، وہ چشمے سے پیے۔ یعنی یہاں سے یہ فرق سامنے آ رہا ہے کہ ابرار پئیں گے، اختیار محدود ہے، لیکن عباد اللہ یہ پیالے سے نہیں پئیں گے، یہ چشمے سے پئیں گے، اور یہ چشمے کے مالک ہوں گے۔ یہ فقط چشمے سے پئیں گے نہیں، خود یفجرونہا تفجیرا، جہاں ان کا دل کرے چشمے ابال کے لے جائیں گے۔ تو یہاں پر عباد اللہ کی جو سلطنت ہے، ان کا جو اختیار ہے، ان کا جو اقتدار ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ ابرار ایک محدود طبقہ، محدود اختیارات، لیکن ہے نیک لوگ، لیکن محدود اختیارات کے ساتھ۔ اما عباد اللہ عینن یشرب بہا عباد اللہ، عباد اللہ یہ پئیں گے خود چشمے سے، اور یہ چشمے کے مالک ہوں گے۔ دیکھو، آپ اگر نہر کو بہا کر لے جائے، آپ اگر چشمے کو بہا کر لے جائے، تو آپ کو بہانے کے لیے آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ آپ جس سرزمین سے بہائیں گے، اس سرزمین پر آپ کا اختیار ہونا چاہیے، نہیں تو لوگ اپنی سرزمین پر آپ کو نہر نکالنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب ظاہری طور پر دنیاوی زندگی میں ایک نہر نکالنے کے لیے آپ کو یا پیسہ دینا پڑے گا یا مالک سے اجازت اور رضایت لینے کی ضرورت ہے، تو جب یہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو وہاں کیا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ چشمہ جنت میں ہے، اور جنت میں اس چشمے کے کچھ مالک ہے کہ جن کو قرآن نے عباد اللہ کا لقب دیا، اور وہاں ان کا اختیار یہ ہے یفجرونہا تفجیرا، یہ خود چشمے کو ابالیں گے اور بہا کر لے جائیں گے جنت میں، جہاں چاہے، جس کے پاس چاہے، جس کے گھر میں چاہے، یہ خود اس چشمے کو لے جائیں گے۔ تو یہ دونوں کیسے ایک ہو گئے؟ کاسے سے پینے والے اور چشمے سے پینے والے یہ ایک ہی نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین نے کہا دونوں ایک ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ ابرار کا مقام یہ عباد اللہ کے مقام کے برابر نہیں ہے۔ جو عباد اللہ کی منزلت ہے، وہ منزلت ابرار کی نہیں ہے۔ جو فضیلت عباد اللہ کی ہے، وہ فضیلت ابرار کی نہیں ہے۔ عباد اللہ یہ پلانے والے ہیں، ابرار یہ پینے والے ہیں۔ ابرار یہ پیالے سے پئیں گے، عباد اللہ یہ چشمے سے پئیں گے بھی اور پلائیں گے بھی۔ تو آج تک ہم روایتوں میں
وہ جو دوسروں کے پیچھے نہیں چلتے، دوسروں کو اپنے پیچھے چلانے والے ہیں، صحابی جو آگے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو پیچھے والے چلتے ہیں۔ تو فرمایا یہی مقربون ہے، یہی مقرب یہی لوگ ہیں۔ اور مقرب اور ابرار کا ایک فرق یہاں پر بیان ہوا، اور ایک فرق خدا دوسری جگہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان الابرار لفی علیین۔ یہ ابرار کیا ہے؟ فرماتا ہے قرآن ان الابرار لفی نامہ اعمال کا مطالعہ کریں گے، روایتوں میں آیا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، یہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ تو اب مشخص ہوا کہ ابرار عباد اللہ نہیں ہے اور عباد اللہ ابرار نہیں ہے۔ یہ عباد اللہ یہ اہل بیت کے قرآنی نام ہے، جس طرح خود اہل بیت قرآنی نام ہے، اسی طرح ان کے قرآنی نام امت مسلمہ ہے، مشترک نام ہے اہل بیت کے بہت سارے، اور اسی طرح ان کا جو مشترک نام ہے وہ ہے
خدا کے ساتھ تعہد ہے، خدا سے بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ آج ہمارا معاشرہ جعلی حکیموں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس ہمارا معاشرہ جاتا ہے، اور ان جعلی لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہمارے معاشرے کا حشر ہو رہا ہے، جو ہمارے لوگوں پر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کے ناپاک کردار ہمارے سامنے ہے، لیکن مشکلات سے مقابلے کا جو راہ حل قرآن بیان کرتا ہے وہ نذر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے شیعہ سنی روایتوں میں بھی جو یوفون بالنذر ہے نا، یہاں پر جو نذر، یہ پورا سورہ کیوں نازل ہوا؟ شیعہ سنی روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام دونوں بیمار ہو گئے۔ اتنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے فاطمہ پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے اگر آپ نذر کریں تو پروردگار آپ کو کے بیٹوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس پورے واقعے کو جناب فخر الرازی تفسیر الکبیر میں لاتے ہیں، جناب زمخشری الکشاف میں لاتے ہیں، اور جناب طبری جامع البیان میں لاتے ہیں، جناب قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں لاتے ہیں، جناب مودودی تفہیم القرآن میں لاتے ہیں۔ درجنوں اہل سنت مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب پیغمبر نے یہ دستور دیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نذر کی، اور آپ نے جو نذر کی وہ 3 دن روزہ رکھنے کی آپ نے نذر کی۔ 3 دن روزے کی نذر ہے۔ پہلے دن روزہ رکھنے میں شریک ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام، جناب امام حسن اور جناب امام حسین، اور ان کے ساتھ فضہ خادمہ ہے۔ تو یہاں پر میں ابرار اور عباد اللہ کے بارے میں جو گفتگو کر رہا تھا، وہاں ایک راز کو میں بیان کروں گا کہ دیکھو، ابرار کا اختیار پیالے سے پینا ہے، اور عباد اللہ کا اختیار خود چشمے سے پینا ہے، اور پلانا بھی ہے اور اسے بہانا بھی ہے، اس کو لے کے جانا بھی ہے۔ ان کا اختیار کتنا بڑا ہے؟ ابرار کا اختیار چشمے تک بھی نہیں ہے، پلانے کی حد تک بھی نہیں ہے، فقط کاسے سے یہ لوگ پئیں گے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ابرار اہل بیت نہیں ہے، عباد اللہ اہل بیت ہے، تو ابرار کا تذکرہ کیوں کیا؟ چونکہ ابھی سبب نزول میں عرض کیا کہ 3 دن نذر میں جناب فضہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے۔ آپ نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ نے بھی نذر کی کہ حسنین اگر شفا پائے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے، اور جب افطاری کا وقت آیا، یتیم مسکین اور اسیر کو جس طرح اہل بیت نے اپنی افطاری دی، جناب فضہ نے بھی اپنی افطاری دی۔ تو جب عمل میں سب شریک، جب اجر دینے کا وقت آئے گا تو ان کی نیتوں کو دیکھ کر، ان کی شخصیتوں کو دیکھ کر ہی اجر ملے۔ عمارت کی تعمیر ہے، مزدور کو اپنی مزدوری ملے گی، لیکن جو معمار ہے اس کی مزدوری مزدور کی طرح نہیں ہے، کام دونوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں تو یہ کہاں۔ اسی طرح دیکھو، نذر رکھنے میں اہل بیت کے ساتھ جناب فضہ بھی شریک ہے، لیکن جب اجر دینے کا وقت آ جائے تو پروردگار عالم فضہ کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا۔ جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، اہل بیت کے ساتھ ہی وہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے جو قریب جائے ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اپنے زمانے کے حجت اور امام کے ساتھ
بلائیں گے، جس کا امام النار ہو وہ جہنم میں اس کے ساتھ چلا جائے گا، جس کا امام سید شباب اہل الجنہ ہو وہ ان کے ساتھ حسنین کی سرداری میں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر دراصل اس معیت کو یہ آیت روشن کر رہی ہے کہ اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کا انجام بھی وہی ہے جو اہل بیت کا ہے، اور یہاں تک کہ جو اختیار ہے، جو صفات ہے، ان میں بھی شریک ہے۔ تو یہاں پر ابرار کا نمائندہ ہے جناب فضہ، تو جناب فضہ کے لیے جو اجر ہے وہ کاسے سے پینا ہے، اور وہ بھی اس چشمے کے کچھ قطرات یہاں پر ملائیں گے تو اس سے یہ پئیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک جا ہی نہیں سکتا کوئی بندہ جب تک اس شے کو راہ الہی میں خرچ نہ کرے جسے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ 3 دن تک نہ کھانا، یہاں تک کہ بھوک ہے، یہاں تک کہ چاہت ہے، یہاں تک کہ کھانے سے محبت ہے، لیکن اپنی محبت کو خدا کے نام پہ قربان کرنا، اپنی چاہت کو خدا کی مشیت پہ قربان کرنا، یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ اسی وجہ سے آیت نے کہا یوفون بالنذر، یہ ان کی ایک دن کی سیرت نہیں ہے۔ دیکھو یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے، دیکھو نذر تو ایک مرتبہ کیا، لیکن آیت کہہ رہی ہے یوفون بالنذر، یہ ہمیشہ نذر کرتے ہیں، یعنی خدا سے ان کا جو وعدہ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، خدا سے ان کا وعدہ ہمیشہ قائم ہے، اور خدا سے جو وعدے یہ لوگ کرتے ہیں اس وعدے کے یہ پابند ہے۔ اسی وجہ سے خدا اسے ایک صفت کے طور پر بھی بیان کر رہا ہے اور ان کی ایک سیرت کے طور پر بھی بیان فرما رہا ہے۔